السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ دنیا زہرا۔ پروگرام انٹرنیشنل انفارمیشن ڈیسک میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آر جے عمران صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام جی دنیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا عمران صاحب، اسپین میں ویدر کیسا ہوتا ہے؟ جی اسپین کا ویدر ویسے تو آپ یہ ہے کہ گرمی میں گرم ہے، سردی میں بہت سرد ہے، لیکن ایک چیز ہے زائرین عام طور پہ کیونکہ بحر روم کی آب و ہوا کی توقع کر سکتے ہیں اس سے، اور جس کی خصوصیت گرم خشک گرمیاں اور برساتی سردیاں جو ہیں اس کے اندر پھر برسات ہوتی ہے۔ تو یہ کہ سردیوں میں برسات ہے بہت زیادہ اور وسطی سطح پہ یعنی گرم ہے، خشک ہے اور مسلسل بارش کے ساتھ موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے۔ اچھا جی، وہ لوگ جن کو بارش بہت زیادہ پسند ہے ان کے لیے اسپین بہت اچھا ہے کہ اکثر وہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے گا جب بارش ہوتی ہے، ایون گرمیوں میں بھی جب بارش ہو رہی ہے تو آپ کے موسم پہ اثر پڑتا ہے۔ جی بالکل، وہ گرمی کی حدت ٹوٹتی ہے۔ جی ہسٹری کے حساب سے اسپین کتنا پرانا ہے؟ ہسٹری کے حساب سے اسپین کتنا پرانا ہے، یا یہ سوال یہ کہ کتنا قدیم ہے اسپین، تو اس حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1492 جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، اس میں کیسٹیل اور اراگون کی عیسائی ریاستوں نے امارات گرناڈا کو فتح کیا تھا اور جنوب میں تقریباً 800 سال کی مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 800 سال مسلمان حکمران رہے ہیں اور جدید اسپین کو ایک متحدہ ریاست کے طور پہ قائم کیا تھا۔ تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 1492 میں ہوا تھا، 1492 میں۔ اسپین میں انگریزی بولی جاتی ہے؟ جس طرح سے انگلش پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، یعنی انگریزی زبان ایسی ہے آپ کی وے آف کمیونیکیشن کہ آپ کو اگر وہاں کی لینگویج نہیں آتی تو آپ انگلش یوز کرتے ہیں، بالکل یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ اور اسپینش کے بعد یہ دوسری زبان ہے جو کہ بولی جاتی ہے، اور تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ اعداد و شمار کے حساب سے تقریباً 11 ملین باشندے جو ہیں وہ انگلش بولتے ہیں وہاں پہ۔ 47 ملین کی آبادی ہے اور 11 ملین انگلش بولتے ہیں۔ تاہم ایسے اوقات میں جب انگریزی بولنے والوں کو یعنی نہیں سمجھ میں آتا جن کو، تو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں تو وہ صرف لفظ کے آخر میں ایڈو شامل نہیں کر سکتے، اور اسپانوی بننے کی کچھ ورڈز ایسے ہیں انگلش میں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ایڈ کر دو تو آپ اسپینش بولیں گے۔ اسپینش بالکل ڈفرینٹ ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جانے سے پہلے کسی بھی کنٹری میں آپ اس کی جو لینگویج ہے اس کی بیسک سیکھ لیجئے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بیسک سیکھنے کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہی بات میں نے اپنے ایپیسوڈ میں کی تھی جب ہم نے سعودیہ کا کیا تھا، گلف کے بارے میں، کہ عربی جو ہے وہ ہماری زبان ہے اور قرآن مجید کی زبان ہے، تو وہ عربی میں اور بولنے والی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوری، زمین آسمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہم بولتے ہیں اور پڑھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب کسی بھی جگہ جائیں گے، ایون کوئی اگر ہمارے پاس پاکستان آتا ہے کوئی فورنر اور وہ ہمارے ساتھ اردو بولنے کی کوشش کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک سافٹ کارنر ہمارا اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا کوشش کر رہا ہے ہماری زبان بولنے کا، کیسا ہے تم بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جب باہر کہیں جا رہے ہیں تو ان کی زبان کی بیسکس لازمی سیکھ کے جائیے۔ اسپین میں کون سے مذاہب ہیں؟ اچھا، اسپین میں وہ مذہب اب ویسے تو 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن اب وہ مذہب جس پہ سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے وہ کرسچینٹی ہے، کیتھولک، اور اس کو اہم مشہور تہواروں سے اجاگر کیا جاتا ہے، جیسے وہ مناتے ہیں اپنا مقدس ہفتہ۔ اور اسپین میں رائج دیگر مذاہب، اچھا اب آپ یہ بھی انٹرسٹنگ بات سنیے کہ جو دیگر مذاہب ہیں اس میں اسلام ہے، اس میں یہودیت ہے، اور اس میں ہندو مت بھی شامل ہے، جن کی اپنی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ، اور جو کہ آپ سرچ انجن پہ جا کے گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیلز۔ ہم یہاں پہ ناظرین وہ باتیں کور کر رہے ہیں
جو ابھی اس مختصر سے ٹائم میں بتانا ضروری ہیں جی آپ کی نالج میں اضافے کے لیے. باقی یہ کہ تفصیل جو ہے وہ آپ پھر نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, جانے سے پہلے ساری پریپریشن کر کے اور پھر جائیں. اسپین میں بنیادی ثقافت کیا ہے؟ جی جہاں تک ثقافت کی ہم بات کرتے ہیں تو مغربی یورپی ثقافت ہے اسپین میں, جو کہ تاریخی اعتبار سے کے امتزاج پر مبنی ہے, اور بنیادی طور پر قدیم روم کی, لیکن اس سے قبل جو ہے وہ رومن آئیبیرین ثقافتوں کے ساتھ ساتھ فونیشنوں کے اشارے بھی ہیں, اور مورش کا جس نے ملک پر تقریباً 8 سال حکومت کی. جی عمران صاحب, اسپینش روایت کیا ہے؟ لوک روایتوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بل فائٹ ہے. جی یہ بل فائٹ ہوتی ہے اسپین میں. تھوڑا سا غلط طریقہ ہے, میرے لحاظ سے, ہر ایک کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں پہ جو جنگلی بھینسیں ہوتے ہیں ان کو آپ زخمی کرتے ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا لال کپڑا ہوتا ہے, اس پہ وہ آ کے مارے گا آپ کو. جی ہمارے کارٹون میں بھی دکھاتے ہیں. اس کو اس وقت تک جی بالکل کارٹونز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس وقت تک زخمی کرتے ہیں جب تک چلا نہ جائے وہ, تو وہ تھوڑا سا تقلید عمل ہے, لیکن یہ بل فائٹنگ وہاں کا جو ہے اولڈ روایتوں میں سے, اور یہ وہاں پہ کسی بھی تہوار کا حصہ ہے, یعنی یہ لازمی ہوتا ہے. جی اور دوسری طرف فلیمنگو ملک کے جنوب میں خاص طور پر اندلس میں موسیقی کی روایت ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جب بات کی تھی اٹلی کی تو وہاں پہ بھی موسیقی آئی تھی, جب ہم نے بات کی تھی بلغاریہ کی وہاں پہ بھی موسیقی آئی تھی, تو یہ یورپ پہ موسیقی کا کافی گہرا اثر ہے. جی عمران صاحب, اسپینش کیسے کھانے کھاتے ہیں؟ جی اسپینش جس طرح سے ہر ملک میں اس کی اپنی روایت ہے کھانا کھانے کی, ہمارے ملک میں اپنا مختلف کھانے ہوتے ہیں, تو ابھی میرے منہ میں پانی نہیں آئے گا جیسے پچھلے پروگرامز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کھانے میں پانی آئے گا, کیونکہ ان کے جو کھانے ہیں وہ جیسے فرانس اٹلی جو ہے اس میں کھانے بنتے ہیں مختلف, تو ان کے بھی بنتے ہیں, ان کے خاص نام ہوتا ہے, میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور اس کا رواج ہے کہ آپ یہ روٹی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو. اچھا. اور زیادہ تر اسپین میں جو ہے وہ مکھن عام نہیں ہے. اچھا جیسے بریک فاسٹ میں آپ بٹر کھا رہی ہوں گی وہ عام نہیں, اگرچہ زیتون اور زیتون کا تیل, روٹی, یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ترجیح کے ساتھ کھائی جاتی ہیں. جس طرح سے گلف میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ زیتون تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ چیز ان سے تھوڑی مماثلت رکھتی ہے کہ زیتون کا تیل اور روٹی اور تیل کا حلوہ اور اس طرح سے جو کھاتے ہیں, تو یہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کا سلسلہ ہے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا, اسپین کا موسم سرد ہے یا گرم ہے؟ دیکھیے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپین جو ہے وہ گرم ملک ہے, گرم ہے وہاں پہ, دھوپ والا اور گرم ملک. تاہم یہ ہمیشہ لاگو نہیں ہوتا. جی موسم اس میں چینج ہوتا ہے, اور گرمیوں میں موسم واقعی دھوپ ہوتی ہے, اندرونی سے بھی اس کے گرم ہوتے ہیں. تاہم یہ سردیوں کے مہینوں میں جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. اسپین کے بڑے حصوں میں موسم سرما کے مہینے میں بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ برف باری بھی ہو سکتی ہے. تو جو نارمل کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ بھئی اسپین جو ہے وہ ایک گرم ملک ہے, نہیں بالکل گرم ملک نہیں ہے. سردیوں میں سرد ہے, گرمیوں میں گرم. جی اسپین میں کتنے شہر ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. میں سوچ رہا تھا کہ بگننگ میں آپ پوچھیں گی, چلیں خیر دیر آئے درست آئے. اسپین میں تقریباً 8124 میونسپلٹیز ہیں. کیا اسپینش لینگویج سیکھنا آسان ہے؟ اسپینش لینگویج سیکھنا آسان ہے. اچھا میرے لحاظ سے اگر آپ پوچھیں گی تو کیونکہ مجھے لینگویجز سیکھنے کا شوق ہے اور میں گھومتا پھرتا رہا ہوں, تو میرے لیے تو لینگویج سیکھنا اسپینش آسان ہے. لیکن ایک ان جنرل اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو انگلش بولتے ہیں ان کے لیے اسپینش سیکھنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اچھا. اور اس کا تلفظ جو ہے, اچھا بہت ساری زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری آپ نے زبانیں دیکھی ہوں گی کہ لکھا کچھ جاتا ہے جی, اور پروناؤنس کچھ کیا جاتا ہے. جیسے فرینچ ہے, اب اس میں گڈ مارننگ کا بونجور
اب وہ جو لکھتے ہیں وہ بونجور نہیں ہے, وہ BONJ کر کے ہے, تو بونجور آپ کی پروننسیشن ہی ڈفرینٹ آ رہی ہے, یعنی لکھ کچھ رہے ہیں اور بول کچھ رہے ہیں, جبکہ اسپینش میں یہ ہے کہ جو لکھا جاتا ہے وہی بولا جاتا ہے. اسپین کا مشہور کھیل کیا ہے عمران صاحب؟ جی, اسپین کا مشہور کھیل جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا میڈرڈ کا اور اس کا, تو ساکر, فٹ بال. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں ایک فرق آتا ہے. ساکر بہت سے کم لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے. ہم فٹ بال کی بات کرتے ہیں اور ہم وہ فٹ بال جو پاؤں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کو فٹ بال کہتے ہیں کیونکہ فٹ بال نام آ رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ساکر اور فٹ بال ایک ہی ہے. نہیں, ساکر وہ ہے جس کو ہم فٹ بال کہتے ہیں, اور فٹ بال وہ ہے, اگر آپ نے دیکھی ہوگی اوول شیپ میں بال ہوتی ہے اور اس کو پاؤں سے مارا جاتا ہے, ہاتھ سے بھی پھینکا, دیٹ از فٹ بال. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو شاید مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا. پھر وہی ساکر کہہ لیں یا فٹ بال کہہ لیجئے, اور اگر اسپینش میں آپ بولیں گے تو فٹ بال ایسوسیشن جو ہے ان کی وہ ہے, اور یہ اسپین کا سب سے مشہور کھیل ہے. اچھا جی, اور اسپین کے لوگوں میں یعنی ہمارے ہاں جس طرح سے کرکٹ کا کریز ہے, اور آپ دیکھتی ہیں کہ کرکٹ, جبکہ ہاکی جو ہے وہ ہمارا قومی کھیل ہے, لیکن کرکٹ کا کریز ہے لوگوں کو. اسپین میں فٹ بال, ریئل میڈرڈ, بارسلونا, یہ وہ ٹیمز ہیں جو کہ بڑی مشہور ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بچوں کے ویڈیو گیمز ہیں فٹ بال کے, تو اس میں یہ ٹیمز تو مسٹ ہوتی ہیں, یعنی ان ٹیم کے بغیر گیم نہیں بنتا ہے. تو جس میں اسپین کی بارسلونا, ریئل میڈرڈ, پھر اٹلی اور دوسری یورپین آ جاتی ہیں. اچھا, اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, جب ہم اسپین کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم سیسٹا کی بات نہیں کریں گے تو یہ بہت ناانصافی ہوگی. یہ اسپینش یوگا ہے. جی, یہ بڑا فیمس ہے اسپینش یوگا. اور اسپین میں بیچز ہیں, میڈیٹرینین بیچز ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں, اور آپ حیران ہوں گی کہ تقریباً 3000 سے زیادہ بیچز ہیں. ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں کسی ایک کنٹری کا کہ 1500 جھیلیں تھیں, ادھر 3000 بیچز. جی ہاں, اور کیلٹ الحمرا جو ہے یہ آرکیٹیکچر کا ایک خوشنما آپ کہہ لیجئے عمارت ہے, جو کہ گوتھک اور اسلامک کی کمبینیشن ہے, اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی سن 889 میں, اور پھر یہ ایکسٹینڈ کی گئی تھی تقریباً 1333 میں. تو اتنی قدیم پرانی یہ عمارت ہے, اور بہت خوبصورت, بہت اچھی بنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم آرٹ کی اور اس کی بات کرتے ہیں اسپین میں, تو بہت ساری ایسی جگہیں اگر ہم ان کو کور کریں گے تو شاید ہمارا پروگرام ختم ہو جائے اور کمپلیٹ نہ ہو. لیکن اس میں لا سگرادا فیملیا کا اگر ہم نام نہ لیں تو یہ ذاتی ہوگی. میں پھر اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ اگر میں کوئی نام غلطی سے غلط لے دوں, لیکن لا سگرادا فیملیا, یہ آرٹ, جو لوگ آرٹ کو جانتے ہیں اور اسپین کو جانتے ہیں وہ اس جگہ کو, اس بلڈنگ کو ضرور جانتے ہیں. یہ بارسلونا میں ایک بلڈنگ ہے, اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی تقریباً 1882 میں, اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا جی, تو اس طرح کے بہت سارے شاہکار ہیں جو کہ موجود ہیں اسپین میں. فٹ بال کی جیسے ہم نے بات کی کہ وہاں پہ 2 کلب ہیں, ایک ریئل میڈرڈ ہے, بارسلونا ہے, اور لوگوں کو کریز ہے بہت زیادہ. اچھا, ایک جب ہم نے سب جگہوں کی بات کی اور کھانے کی بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہے. بالکل. پہلا کے نام سے ہے, میں ہوپ فلی صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, جو کہ ایک کوزین ہے اسپین کی. اچھا جی, اور میں کھانے پینے میں بڑا شوقین ہوں, تو میں اسی لیے چیزوں کو ذرا بغور دیکھتا ہوں. یہ ایسا کوزین ہے جس میں رائس ہے, چاول کا میں بنتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے بینز ہوتے ہیں,
اس کے اندر آئلیو ہوتے ہیں زیتون، اور اسپائسز ہوتی ہیں، ہربز ہوتے ہیں، اور زعفران اس میں ڈالا جاتا ہے جی. تو یہ بڑا زبردست سا بنتا ہے. اچھا، اسپین کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس میں ان جزیروں کی بات نہ کریں جو کہ اسپین میں ہے تو پھر یہ بڑی ذاتی ہوگی. میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک جزیرہ ہے اسپین میں ابیزا کے نام سے. اچھا، کچھ لوگ اس کو آئیبیزا پروناؤنس کرتے ہیں، کچھ ابیزا پروناؤنس کرتے ہیں. تو خیر یہ تو پھر وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اصل پروناؤنسیشن کیا ہے. یہ کافی مشہور ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایسٹ کوسٹ آف اسپین میں ہے. اچھا جی. یہ جب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے، میں ناظرین سے یہی کہوں گا، دوبارہ سے میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ جب کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، چاہے وہ اسپین ہے یا یورپین کوئی بھی کنٹری ہے، تو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ کن کن جگہوں پہ جانا ہے، اور جو جگہیں میں بتا رہا ہوں وہاں پہ لازمی جائیے گا، کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں یا وہ دلچسپ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ وزٹ کرنا لازمی چاہیں گے. جی. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں دنیا جی، کہ اسپین میں ایک ایسا گیم ہے جو دنیا میں کہیں نہیں کھیلا جاتا، صرف اسپین میں کھیلا جاتا ہے، اور وہ گیم کھیلا جاتا ہے ٹماٹر سے. ٹماٹر سے؟ جی. ہمارے یہاں تو انخواہ ہیں، لیکن وہ ٹماٹر سے کھیلا جاتا ہے، اور ٹماٹر کی فائٹ آپ اس کو کہہ لیجئے. وہ ایک انوکھا کھیل ہے جو کہ اسپین میں کھیلا جاتا ہے، اور غالباً یہ جو ہے بہت پاپولر ہے. اچھا. ہر ایک اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. اچھا، آرٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو آرٹ کے حوالے سے بھی اسپین بڑا مشہور ہے، آرکیٹیکچر کے حساب سے بھی بڑا مشہور ہے. جی. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ گزرے ہیں. اچھا. پلس وہاں پہ ڈانس جو ہے وہ اس کے لیے بھی، جو قدیم روایتی موسیقی اور ڈانس ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا مشہور ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اس کے اندر ٹپاس کے نام سے آپ یہ کہہ لیجیے کہ کھانے ہیں جو کہ ایوننگ ٹائم میں کھائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سموسے اور اس طرح سے وہ ٹپاس ہے. جی. مجھے پتہ ہے سموسے کا نام لیتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ گیا. جی بالکل. اچھا، بل فائٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بل فائٹنگ ہے. اچھا، بل فائٹنگ کوریڈا ڈی ٹورس کہا جاتا ہے اسپینش میں اس کو، بل فائٹنگ کو، جس کے لوگ دل دادہ ہیں اور دور دور سے دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ اسپین جو ہے وہ اپنی نیچرل سینریز جو ہیں، قدرتی مناظر، اس کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. آپ جب وہاں پہ جائیں گی اور وہ دیکھیں گی آپ جس طرح کے، جیسے بیچز کا میں نے بتایا آپ کو، اور اسپین میں صرف یہ نہیں ہے کہ قدیم اسپین ہے بلکہ یہ جدید اسپین بھی ہے. اچھا. ٹیکنالوجی بھی ہے جی. اور وہ قدیم آثار بھی ہیں. جی. آپ وہاں پہ جانے کے لیے ٹورسٹ ویزا لے سکتے ہیں. اچھا، جاب کے حوالے سے اسپین میں لوگ جاتے ہیں، ہنرمند افراد کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. باقی یہ کہ ہاں جیسے آئی ٹی ہے یا مینجمنٹ ہے یا ڈاکٹرز ہے، تو وہ تو ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہوتی ہے، اسپین میں بھی ہے. جانے سے پہلے لازمی ہم جو ہے وہ یہ چیز دیکھ لیں. ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم فلاں، آپ نے بھی سنا ہوا کہ فلاں چیز بھول گئے، یا ہم ٹریول کرنے گئے تھے تو فلاں چیز ہماری رہ گئی. جی. میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک لسٹ ڈاؤن کر لیجئے جو چیز آپ لے جانا چاہتے ہیں، جو آپ کی کرنسی ہے، ٹریول ڈاکومنٹس ہیں. میں بار بار اس چیز کا ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جاتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں گے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. ٹریول ڈاکومنٹ یعنی آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ مست آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جہاں بھی جائیں اس کو اپنے حفاظت سے رکھیں. دوسرا یہ کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر پروگرام میں یہ بات ریپیٹ کریں کہ جو وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے، جی، پینڈیمک کووڈ-19، تو اس کی نئی نئی قسمیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں، پھیل رہی ہے وبا. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ماسک ضرور آپ کے چہرے پہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم بھول گئے یا اپنے پاس آپ جیب میں رکھیں، ایکسٹرا رکھیے. پلس اپنے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے آپ جو ہے جیسے ٹرین میں ہیں یا کہیں، تو سینیٹائزر مست رکھیے. جی. اور اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کیجیے. اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے بچے جو ہے ان کی لازمی حفاظت کیجیے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ کسی ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں اور آپ وہ قدرتی مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں،
بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, آپ اسی کے اندر میں ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی طرف سے غفلت, یا مارکیٹ میں اگر آپ ہیں تو وہ ایک نئی جگہ آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی سلسلہ کوئی گم جائے تو پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ کو طریقے پتہ ہیں کہ بھی کہاں جا کے مجھے اناؤنسمنٹ کروانی ہے کیا. لیکن نئی جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں, جہاں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو وہاں پہ تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور مالز ہیں, لازمی وہاں پہ جائیے, دیکھیے. ویسے تو مالز ہمارے یہاں بھی ہیں, ہم مالز یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ شاہکار اسپین کی تاریخ, وہ تاریخ پڑھ کے اور پھر ان جگہوں پہ جانا, تو وہ آپ کو بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں, اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ بادشاہی مسجد جا کے دیکھیں, اور آپ کو اگر بادشاہی مسجد کی ہسٹری پتہ ہو تو آپ کو بالکل ویسے ہی فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ اسپین جائیں گی باہر اور وہاں پہ جا کے آپ وہ چیزیں پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, تو پھر آپ جائیں گی, آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ وہی چیز جو آپ نے پڑھی تھی وہ آپ کے سامنے, تو وہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے ایک چیز کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے. آپ ویزا اپلائی کریں, ٹورسٹ ویزا لیجئے. آپ کو 30 ڈیز کا مل رہا ہے یا 90 ڈیز کا مل رہا ہے ویزا, یا پھر کووڈ-19 کی وجہ سے ٹیمپریریلی بند کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کسی اور یورپین کنٹری میں جا سکتے ہیں. اچھا, وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ایک سمری ہم بتاتے چلیں. ہمیں پرزور اصرار کیا گیا تھا کہ آپ آخر میں ایک دفعہ سمرائز کر دیا کریں کہ آپ نے کیا کیا بات کی ہے. تو ہم نے اسپین کے بارے میں بات کی جو کہ قدیم ملک ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس کا دارالحکومت جو ہے وہ میڈرڈ ہے, اور یورو وہاں پہ کرنسی چلتی ہے, اور تقریباً 47.35 ملین جو ہے وہ اس کی آبادی ہے. لینگویج جو ہے وہ اسپینش وہاں پہ بولی جاتی ہے. اچھا, اسپینش جو ہے وہ تقریباً 21 اور ملکوں میں بولی جاتی ہے, اسپانوی زبان, اور کافی قدیم زبان ہے. جی, اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے, اور پھر ہم نے وہاں کا ایک قدیم کھیل بتایا, 2 قدیم کھیل بتائے. ایک تو وہ جو ٹماٹر والا تھا, اور دوسرا وہ جو بل فائٹس تھی. تو بل فائٹ تھوڑی سی تکلیف دہ ہوتی ہے دیکھنے میں, تو باقی یہ کہ ٹماٹر والا جو ہے وہ آپ کو چل کے جانا ہوتا ہے, اور اس طرح کا ایک گیم ہے ٹماٹر کی فائٹ کا, تو وہ کرتے ہیں. پھر وہاں کا جو فن تعمیر ہے جو پرانے, جس میں نے ذکر کیا تھا کہ کیلٹ الحمرا کا, تو وہ ایک حسین امتزاج ہے گوتھک اور اسلامک آرٹ کا, تو وہ لازمی ہمیں دیکھنا چاہیے, جو کہ بنا تھا اراؤنڈ 1889 میں, اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا 1333 میں. یعنی یہ ساری وہ قدیم چیزیں, اور وہ لوگ جن کو ہسٹری سے دلچسپی ہے, یہ وہ ممالک ہیں, اٹلی, اسپین, بلغاریہ, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو وہ ساری پرانی چیزیں ملیں گی, وہ پرانی تاریخ ملے گی. اصل میں اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کے لیے یہ کنٹریز بہت اچھی ہیں. ایز اے ٹورسٹ آپ جائیے, گھومیں پھریں, اور یورو کرنسی ہے وہاں پہ جو کہ تقریباً 200 پاکستانی روپے کے برابر ہے. اور کھانے کا میں نے آپ کو بتایا. اچھا, نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, اب تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ ٹن پیک کھانے آپ کو یہاں ملتے ہیں ہمارے اپنے, جیسے کہ ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک پروگرام ہے کہ بریانی اور وہ کھاتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو ٹن پیک ملتے ہیں, وہ آپ اپنے ساتھ, اور وہ ہوتے ہی سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کے جائیں, جو کہ خراب نہیں ہوتے. میرے خیال میں شاید 6 مہینے یا 4 مہینے تک خراب نہیں ہوتے, تو وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو حلال کھانا شاید نہ ملے, تو آپ کے پاس آلریڈی اپنا اسٹاک ہوگا, تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب بینکاک گیا تھا سن 2005 میں, تو اس وقت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کھانے کا, تو ہم جو ہے وہ پھر ویج برگر ہی کھا رہے تھے. اس زمانے میں یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ٹن پیک کھانے ہیں اور وہ آپ لے جائیے اور ایزیلی آپ کھا سکیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اپنی ہوسٹ دنیا زہرا اور ہمارے گیسٹ RJ عمران صاحب کو. اجازت دیں, اللہ حافظ.